تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے امر کو لے کر۔ یہ رات سلامتی والی ہے اور اس کی برکات فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے ویسے تو بے شمار انعامات اور اللہ رب العزت کی نوازشات اللہ کے بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ خاص اللہ کی رحمت اور فضل ہے وہ لیلۃ القدر کی صورت میں اللہ نے بندوں کو عطا کیا ہے۔ یہ جو صورت ہے، یہ پوری صورت اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی شان اور اس کی فضیلت کے اندر اتاری ہے۔ لیلۃ القدر کی رات یہ کیوں دی گئی، اس کے اسباب حدیث پاک کے اندر مختلف آتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی امتوں کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جس نے 1000 مہینے اس حال میں گزارے تھے کہ پورا دن روزہ رکھتا تھا اور پوری رات کھڑے ہو کر قیام کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ 1000 سال اس نے اسی طرح گزارے۔ تو صحابہ کرام 1000 مہینے، 1000 سال نہیں، 1000 مہینے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا کہ ان لوگوں کی چونکہ عمریں بھی بہت زیادہ تھیں، انہوں نے اتنی عبادت کی ہے، تو ہماری جو عمریں ہیں وہ بمشکل 60 70 75 سال، جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عام طور پر جو عمریں ہوں گی، اوسط عمریں، وہ یہی 70 اور 75 سال ہوں گی۔ کبھی اس سے بڑھ بھی جاتی ہے، کبھی کم بھی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر طور پر امت محمدیہ کی یہی عمر ہے۔ تو صحابہ کرام کو ایک قسم کا اضطراب ہوا، بے چینی ہوئی کہ ان لوگوں نے اتنی عبادات کی کیونکہ ان کی عمر زیادہ تھی، ہماری عمر بہت کم ہے، تو ہم تو عبادت کے اندر ان کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے اس رات کو نازل فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ اگر تم اس رات کو پا لو اور اس کے اندر تم عبادت کر لو تو تمہاری جو یہ عبادت ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ 1000 مہینے کے 833 برس اور 4 ماہ بنتے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اب اس سے کتنی بہتر ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کیونکہ خیر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ جو لوگ عربی گرامر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کتنی ہے، کتنی زیادہ ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس رات کی فضیلتیں ایک تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہیں، دوسرا حدیث کے اندر بھی کثرت سے آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی لیلۃ القدر کے اندر ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ کھڑا ہو کر قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان المقدس کا برکت والا اور عظمت والا مہینہ تمہارے اندر آ چکا ہے، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ جو آدمی اس رات سے محروم ہو گیا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس رات سے محروم ہونے کا یہی مطلب ہے کہ یہ رات ہماری ایسے غفلت کے اندر گزر جائے۔ تو اس لیے اس رات کے اندر عبادت کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ عبادت کرنا یہ صرف اعتکاف والوں کے ذمہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف والے ساری رات جاگے اور عبادت کریں، ہم سوئے رہیں، نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت اعتکاف کرنے والوں کو ہے، ایسے ہمیں بھی ہے، ہم جو اعتکاف نہیں کرتے۔ تو اس لیے دوستو عزیزو، اس رات کے اندر ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ عبادت کرے، اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ساری رات جا کر عبادت کریں، نہیں، بلکہ اس رات کے
کچھ حصے کے اندر بھی اگر ہم عبادت کر لیں تو اس رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو برکات ہیں یہ حتیٰ مطلع الفجر، یہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ صرف وہی رات ہوتی ہے جس میں ایک خاص قسم کی روشنی جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے، تو حقیقی بات یہ ہے کہ روشنی یہ تو ایک علامت ہے لیلۃ القدر کی، اور یہ روشنی بھی اس آدمی کو نظر آتی ہے جو شہروں سے دور کسی جنگلات کے اندر بیٹھا ہو جہاں کوئی اور روشنیاں نہ ہوں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچانک لیلۃ القدر جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، ورنہ عام طور پر ہر آدمی کو اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ لیلۃ القدر صرف وہی خاص حصہ ہوتا ہے جس میں روشنی ہوتی ہے، نہیں، بلکہ یہ پوری رات ہوتی ہے۔ پوری رات کے اندر آپ کو جس وقت بھی، جب بھی اللہ تعالیٰ چاہے، جتنا موقع عطا کرے، آپ عبادت کر لیں تو آپ کو اس رات کے فضائل جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گے۔ باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، کہ رمضان مبارکہ جو آخری عشرہ ہے نا، اس کی طاق راتوں کے اندر اس رات کو تم تلاش کرو۔ طاق راتیں 21 کی ہے، 23 کی ہے، 25 کی ہے، 27 کی ہے اور 29 کی ہے، یہ جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ باقی رہی یہ بات کہ اس کو اللہ رب العزت نے مخفی کیوں رکھا ہے، حالانکہ اگر اللہ چاہتے تو ایک رات کی تعین کر دیتے کہ وہ 27 کی رات ہے بس، یہ 21 کی ہے، یہ 23 کی ہے، لیکن اللہ نے تعین نہیں کی۔ تو اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجر مبارک سے بیٹھ تشریف لائے تاکہ ہمیں خبر دیں کہ لیلۃ القدر کون سی ہوگی، یعنی اللہ نے تعین فرما دی تھی کہ فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو ان کے جھگڑے کی نحوست اتنی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا تھا تاکہ تمہیں خبر دوں کہ لیلۃ القدر کو اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ فلاں رات ہے، لیکن فلاں آدمی تم میں سے جھگڑا کر رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست اتنی تھی اور ان کی یہ بات اللہ کو اتنی سخت ناگوار ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس رات کی تعین کو اٹھا دیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہو، لہٰذا اب تم اس کو رمضان مبارک کے آخری عشروں کے اندر تلاش کرو۔ اس حدیث پاک سے آپ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑے کرنے کی کتنی نحوست ظاہر ہوتی ہے کہ ایک انتہائی مبارک اور برکت والی رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی تعین کو اللہ نے اسی جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے ختم کیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو نماز روزے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا آپس کے اندر حسن سلوک اختیار کرنا اور سلوک کے ساتھ رہنا یہ نماز اور روزے سے بھی افضل ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات والے دن اللہ رب العزت کے ہاں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، جو لوگ مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ آپس کے اندر لڑائی جھگڑا رکھنے والے ہیں وہ اپنے حال پر رہتے ہیں، ان کی طرف اللہ رب العزت کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت عام ہوتی ہے اور بہانے تلاش کر کر کے لوگوں کی مغفرت کرتی ہے، لیکن وہ لوگ جن کا آپس کے اندر جھگڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں وہ اپنے دل میں کینہ، بغض وغیرہ اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں، ان کی طرف اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں لڑائی جھگڑے کی کتنی جو ہے نحوست ہے، پھر خاص طور پر اس مبارک اور مقدس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا یہ تو ویسے ہی جو ہے بہت برا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ دین کو اس طرح مونڈ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، جیسے اس طرح سے سر مونڈے تو بال جو ہے بالکل صاف ہو جاتے ہیں، سر بالکل یعنی کہ صاف ہو جاتا ہے، بال نہیں رہتے، تو آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی آدمی کی دینداری اس طرح بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس رات کے اندر جو ہے عبادت کرنی چاہیے، اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، لیکن اس کے لیے ہم بھی تو کچھ کریں، یہ تو نہیں ہے کہ ہم سوئے رہیں اور ایسے خالی امید لگا دیں۔ آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان جن کو اللہ رب العزت نے وعدہ فرما دیا تھا جنت کا، اور آپ پکے طور پر یقیناً بخشے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اتنا راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے کثرت عبادت سے۔
اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو دنیا کے اندر حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز مسجد سے پڑھ کر جب گھر واپس جاتے تو صبح تک نماز کے اندر مشغول رہتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی خلفائے راشدین میں سے اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ راتوں کو جب قرآن پاک پڑھتے تھے اور نوافل ادا کرتے تھے تو ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر یہی بات ہوتی کہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، عبادت نہ کریں، تو پھر ان حضرات کو اتنا زیادہ عبادت کے اندر اپنے آپ کو کھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ہم جو ہے اس رات کے اندر عبادت کریں۔ باقی آخری بات کہ اس رات کے علامات کیا ہیں، تو اس رات کی علامات یہ ہیں کہ یہ جو رات ہوتی ہے لیلۃ القدر والی، یہ معتدل رات ہوتی ہے، نہ اتنی گرم ہوتی ہے اور نہ ہی اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اس رات کے اندر جو سمندر ہوتے ہیں ان کا جو کھارا پانی ہوتا ہے وہ میٹھا کر دیا جاتا ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ اس رات ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، حتیٰ کہ جو درخت ہیں وہ بھی نیچے جھک جاتے ہیں اللہ کو سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جن پر اللہ رب العزت کشف کی کیفیت طاری کرتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آنکھوں سے کہ درخت واقعی سجدہ کرتے ہیں، ہم جیسے جو گناہ گار ہیں ان کو تو یہ بات نظر نہیں آتی۔ اسی طرح یہ احادیث کے اندر آئی ہیں ساری علامات۔ اسی طرح اس لیلۃ القدر کی رات گزرنے کے بعد اگلے دن کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ ایسے طلوع ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، سرخ سا، اور بغیر شعاعوں کے آدمی اگر اس کو دیکھنا چاہے تو اچھی طرح اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ علامات ہیں لیلۃ القدر کی۔ باقی اس رات کے اندر فرشتے جو ہیں وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، یہ تو قرآن پاک کے اندر ہی اللہ نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ فرشتے اور جبرائیل امین اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور جو لوگ بھی عبادت کے اندر مشغول ہوں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر اگر ہم اپنے چند لمحے اللہ کی عبادت میں گزاریں اور فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں تو اس سے زیادہ خوش نصیبی ہمارے لیے اور کیا ہوگی۔ اور یہ رات جو ہے سلامتی والی ہے، فرشتے جو ہے سلام کرتے رہتے ہیں مومنین کو، اور اس کی جو برکات ہے یہ فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان کو عبادت کے اندر ہم گزاریں۔ عشاء کے بعد جب ہم وہ تراویح ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کر لیں، تسبیح کر لیں، اگر کسی کو نوافل کی توفیق ہوتی ہے تو وہ نوافل ادا کر لیں، تو رات کی جو وہ خاص روشنی ہوتی ہے وہ اگرچہ وہ آدمی نہیں دیکھے گا لیکن اس کی برکات اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ باقی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا پڑھوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ انک عفو تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ جو دعا ہے خاص طور پر اس کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی